وقت میں ایک خاص ڈیوٹی دے کر کے بھیجا اور تسلسل کے ساتھ ایک کام ائمہ معصومین سے ہوتا چلا گیا، اگرچہ کہ بعثت رسول یعنی پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد منافقین عرب نے اہل بیت علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا۔ اس میں چونکہ پیغمبر پر وہ ظاہراً حملہ نہ کر سکے، اس لیے کہ پیغمبر کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابل میں منافقین اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے تھے اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ٹھان لی کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جو بھی جانشین ہوگا اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور ان کو عیاری و مکاری کے ساتھ ہٹا کر کے خود اس حکومت اسلامی پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ سازش تیار ہوئی اور اس میں اہل بیت کے نام کو امت اسلامی سے کھرچ کر کے نکال دیا گیا، ذہنوں کو کھرچ کے نکالا گیا، اور تقریباً 1000 سال تک حکومت شام نے، حاکم شام نے اہل بیت کے نام کو 1000 ممبروں سے اور ہزار مسجدوں سے اور ہر طریقے و زاویے سے اہل بیت کے نام کو امت اسلامی سے کھرچ کر نکالنا شروع کر دیا، بلکہ علی اور آل علی پر لعن طعن مسجدوں میں اور ممبروں پر اور جو محراب پر اور نماز جمعہ کے خطبوں میں ہر جگہ پر علی اور آل علی پر لعن طعن کیا جانے لگا، تاکہ اہل بیت کا نام امت اسلامیہ سے کھرچ کے نکال دیا جائے۔ اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، سازش کا رخ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر خالی اہل بیت کا نام امت اسلامی سے نکال دینے کو بھی منافقین نے خالی کافی نہیں سمجھا، بلکہ سمجھا کہ اہل بیت کی اصل فضیلت کو اگر مٹانا ہے تو علوم آل محمد کے دروازے کو بھی روکنا ہوگا، اور اس علوم آل محمد کے بجائے لوگ اہل بیت کے دروازے پر آ کر علم حاصل کریں، اس کے بجائے دوسرے دروازے دکھائے گئے تاکہ علوم آل محمد کے دروازے کو بھی روک دیا جائے، تاکہ اہل بیت کی اصل فضیلت کو ختم کر دیا جائے۔ جو اصل میں علوم پیغمبر تھے کہ جو امت اسلامی تک منتقل ہونا تھا، اس علوم آل محمد کے دروازے کو بھی موڑ دیا گیا اور مختلف نئے لوگوں کو کھڑا کیا گیا، قرآن لکھنے کے لیے، ان کی تفسیر لکھنے کے لیے، حکومت اسلامی چلانے کے لیے، جنگوں پر مختلف سرداروں کو بھیجنے کے لیے اہل بیت کے دروازے کو ہر طریقے سے روک دیا گیا، تاکہ کوئی امت میں سے اہل بیت کے دروازے کی طرف رجوع نہ کرے۔ چنانچہ اہل بیت کے نام کو بھی کھرچ کر کے 1000 سال کی کوشش کے بعد نکالا، اور پھر علوم آل محمد کے دروازے کو بھی جو موڑ دیا گیا دوسروں کی طرف، تاکہ جو ہے علوم آل محمد کوئی دروازہ اہل بیت سے حاصل نہ کرے۔ یہ 2 سازش کے رخ تھے، لیکن جو پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی منافقین کی سازش تھی، اس میں مولا علی نے اور امام حسن نے خاموشی اختیار کر کے ایک انتہائی عظیم کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ نیا اسلام لے کر آئے تھے۔ اگر مولا علی تلوار نہیں کر تو اس کا نتیجہ یہ کہ اسلام میں انتشار پیدا ہو جاتا، اسلام میں تفرقہ پیدا ہو جاتا، اسلام میں جھگڑے فساد پیدا ہو جاتا، اور یہ چونکہ نئے اسلام لانے والے تھے اس لیے فوراً دوبارہ بت پرستی اور کفر کی طرف پلٹ جاتے اور اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔
چنانچہ مولا علی نے مصلحت سمجھی اس وقت تلوار نکالنا مناسب نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، چنانچہ مولا علی نے قربانی دی، امام حسن نے قربانی دی، خاموشی کے ذریعے سے لوگوں کے اسلام کو مضبوط ہونے دیا، تاکہ جو ہے چند نسلوں کے گزرنے کے بعد ان کے اندر اسلام اتنا پختہ ہو جائے کہ اگر پھر آگے بڑھ کر کے اہل بیت کوئی قدم اٹھائیں تو اس کے نتیجے میں لوگ اور امت جو ہے اسلام ہی سے منحرف نہ ہو جائے۔ نیا نیا اسلام دیکھتے کہ اس میں انتشار ہے، تفرقہ ہے، جھگڑے ہیں، تو نئے نئے اسلام لانے والے اسلام چھوڑ کر کے دوبارہ بت پرستی اور کفر کو اختیار کر لیں۔ اس لیے مولا علی اور امام حسن نے کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام پختہ ہو جائے، اور اس کے لیے صحیح مسلم کے ایک روایت نقل کر رہا ہوں جو سیوطی میں بھی نقل کی گئی ہے۔ جو طالب علم دین پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کتاب سیوطی ادبیات کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے عائشہ سے کہا، یا عائشہ تو لولا قوم کے حدیثاً فی الاسلام لہدمت الکعبۃ وجعلت لها بابین۔ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نیا اسلام نہ لائی ہوتی تو میں پیغمبر ہو کر خانہ کعبہ کو گرا دیتا اور اپنے دادا ابراہیم کی طرح خانہ کعبہ کے 2 دروازے نکالتا۔ پہلے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک انٹرنس کا راستہ ہوا کرتا تھا، ایک ایگزٹ کا راستہ ہوا کرتا تھا، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا، 2 دروازوں والا خانہ کعبہ تھا۔ کہا پیغمبر نے کہ کاش مجھے موقع ملتا اور جو ہے تمہاری قوم نیا اسلام نہ لائی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے حضرت ابراہیم کی طرح، اپنے دادا کی طرح خانہ کعبہ کو 2 دروازے والا خانہ کعبہ بناتا، لیکن چونکہ تمہاری قوم نیا اسلام لائیے، مجھے خوف ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرایا تو اس کے نتیجے میں تمہاری قوم پورا ایشو کھڑا کر دے گی اور اس کے نتیجے اسلام سے منحرف لوگ ہو جائیں گے، یہ ڈر مجھے لگ رہا ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو گرا کر کے اپنے دادا ابراہیم کی طرح خانہ کعبہ نہیں مکمل کر سکتا۔ چنانچہ روایات پہ ایک جملہ بڑا عجیب آیا ہے، اور وہ یہ کہ جتنے بھی معصومین علیہ السلام نے کاش کے لفظ استعمال کیے، پیغمبر نے کہا کاش میں یہ خانہ کعبہ کو توڑ کر کے 2 دروازے والا خانہ کعبہ بناتا، لیکن بنا نہ سکے۔ مولا علی نے کچھ موقع پر کاش کہا، کچھ جو ہے شہزادی نے جو ہے کاش کہا، کچھ جو ہے وہ مولا حسن نے کاش کہا، کچھ مولا حسین نے، 12 امام 14 معصومین، ان میں سے جن معصومین نے کاش کہا اور انجام نہ دے سکے، وہ روایت کا جملہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد جتنے بھی معصوم کے کاش تھے سب کو امام زمانہ علیہ السلام آ کر کے پورا کریں گے۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کو حضرت پیغمبر گرانا چاہتا ہے، پیغمبر کے علاوہ آخری امام آ کر کے بھی خانہ کعبہ کو گرا کر کے حضرت ابراہیم کی طرح 2 دروازہ والا خانہ کعبہ خود امام زمانہ علیہ السلام بھی بنائے، کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں نہ ہو سکا، لوگوں کے منحرف ہو جانے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ دشمنوں کی سازش یہاں تک آئی، لیکن ہم دیکھتے کہ ائمہ معصومین کو بھی پروردگار عالم نے کتنی منصوبہ بندی سے بھیجا۔ 2 اماموں نے، علی علیہ السلام نے اور امام حسن نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کر خاموشی اختیار کر کے، امت میں نیا اسلام تھا اس لیے اسلام کو چند نسلوں سے گزر جانے دیا جائے تاکہ اسلام اس امت میں بالکل مضبوط ہو جائے، اور پھر جا کر کے اہل بیت آگے بڑھ کر کے قدم اٹھائیں اور کوئی اصلاح کا پہلو اس وقت امت پہ سوچا جا سکتا ہے۔ پہلے اسلام تو باقی رہے، پھر اس کے بعد اس میں اصلاح کی بات سوچی جائے۔ چنانچہ علی علیہ السلام اور امام حسن نے قربانی عطا کی، اور اس کے بعد مولا حسین نے
اور مولا سید سجاد نے آ کر جب جو ہے امت اسلامیہ سے ذہنوں سے کھرچ کر کے اہل بیت کا نام نکال دیا گیا تھا، مولا حسین کی کربلا میں قربانی اور سید سجاد کی اسیری اور زینب کی اسیری نے اہل بیت کے نام کو جو مٹا دیا گیا تھا پھر دوبارہ امت اسلامی میں زندہ کر دیا قربانی حسین نے اور سید سجاد کی اسیری نے، اور اس کے نتیجے میں اہل بیت کا نام کھل کر کے اب لوگوں کے سامنے آ گیا کہ حقیقت میں اہل بیت کون ہے اور حقیقت میں رسول کا جانشین کون ہے، یہ جو ہے اب کھل کر کے لوگوں کے سامنے آیا۔ اور یہ اس کے لیے مولا حسین کو کربلا میں بھی قربانی دینے پڑی اور سید سجاد کو اسیری برداشت کرنا پڑی، شہزادی زینب کا اسیری برداشت کرنا پڑی، جس اسیری کے نتیجے میں حسین کی قربانیوں کا مقصد بیان کیا گیا، جس کے نتیجے کے اندر اہل بیت کا نام جو کھرچ کے نکال دیا گیا، اہل بیت کا نام دوبارہ زندہ ہو کر کے امت اسلامی میں آ گیا مولا حسین کی قربانی کے نتیجے میں، سید سجاد کی اسیری کے نتیجے میں۔ جب اہل بیت کا نام دو اماموں کی قربانی کے نتیجے میں آیا تو اب سازش کے تیسرے رخ پر کہ اہل بیت کے علوم کو چھپا دیا جائے اور لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے موڑ دیا جائے اور لوگ کسی اور کے دروازے سے علوم کو حاصل کریں، اس سازش کو پانچویں اور چھٹے امام نے آ کر کے علوم آل محمد کے دروازے کو کھولا اور اس کے نتیجے میں اتنی شدت سے علوم آل محمد پھیلائے گئے کہ چھٹے امام کے دور میں کوئی بھی اہل اسلام کا، چاہے مسلمان اہل سنت ہو، وہ مسلمان اہل سنت کا راوی بھی جب تک کہ چھٹے امام کا نام نہیں لیتا تھا تب تک اس کی روایت کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، اتنا چھٹے امام کا نام مشہور ہو گیا۔ گویا کہ امت اسلامی میں فیشن بن گئی تھی کہ جب تک کہ چھٹے امام کا نام نہ لیا جائے تب تک کوئی روایت کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، اتنا چھٹے امام کا نام پھیل گیا۔ پانچویں اور چھٹے امام نے علمی جہاد کیا اور علمی جہاد کے نتیجے علوم آل محمد کے دروازوں کو کہیں اور موڑ دیا گیا تھا، پھر ان دروازوں کا رخ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہو گیا اور در اہل بیت سے اب علوم آل محمد حاصل کیے جاتے تھے، اور خالی علوم آل محمد حاصل نہیں بلکہ سارے دروازوں کو امت اسلامیہ نے ٹھکرا دیا، صرف اہل بیت کے دروازے سے اب علوم آل محمد منتشر ہو رہے تھے، اور پوری عالم اسلام کے اندر قال الباقر علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام، ہر جگہ یہی آواز گونجتی تھی۔ 400 علوم کے درس، چھٹے امام 400 علوم کے درس ایک ساتھ مسجد النبوی میں بیٹھ کر انجام دیا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں پر 400 علوم کی فیکلٹیز الگ الگ ہو، لیکن چھٹے امام کا کارنامہ تھا کہ مسجد النبوی میں 400 قسم کے علوم کا درس چھٹے امام دیا کرتے تھے، اور ساری عالم امت اسلامیہ کے علاوہ یہودی، عیسائی، کافر بھی آ کر کے چھٹے امام کے درس سنا کرتے تھے۔ اہل سنت تو آ کر سنتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ کافر اور اہل کتاب بھی آ کر کے چھٹے امام کے درس سے استفادہ کیا کرتے، تو اتنے وسیع پیمانے پر امت اسلامیہ میں چھٹے امام نے علوم آل محمد کو پھیلایا کہ حکومت وقت باقاعدہ ڈرنے لگ گئی کہ اب تو ہمارا تختہ الٹ جائے گا، اور ہوا بھی یہی کہ چھٹے امام کے بعد جتنے امام آئے خالی ان کو نظم دینے کی ضرورت تھی، اب تو 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام کے زمانے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستیں اور شیعہ ریاستیں کھڑی ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ علوم آل محمد اتنی شدت کے ساتھ پھیل گئے تھے کہ جگہ جگہ اسلامی حکومت برپا ہونا شروع ہو گئی، اور اسی لیے اس اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے
हुकूमत वक्त ने दो साजिश की, एक तो अइम्मा मासूमीन को जेल में रखा, इसीलिए सातवें इमाम को सारी जिंदगी जेल में रखा, ताकि उनका रहबर ही जेल में होगा तो उम्मत इनकलाब कैसे बर्पा करेगी। तो दूसरी तरफ शियों में आपस में इख्तिलाफात डलवाए और सातवें इमाम के ज़माने में मुख्तलिफ फ़िरक़े पैदा किए, ये इस्माइली फ़िरक़ा, ये बोहरी फ़िरक़ा और ये अब्तही फ़िरक़ा, और कई फ़िरक़े पैदा किए जो शियों के नाम से ही थे। और उसके नतीजे के अंदर जब शियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, फ़िरक़े फ़िरक़े हो गए, तो उसके नतीजे में इनकलाब बर्पा नहीं किया जा सकता था। लेकिन अइम्मा मासूमीन ने हमेशा उलूम आले मोहम्मद पर तवज्जो दी और उसके नतीजे के अंदर जगह जगह इस्लामी रियासतें खड़ी होने लगी। हुकूमत वक्त हमेशा डरा करती थी कि अगर हमने इनको मौका दिया तो इनकलाब इस्लामी और शियों की हुकूमत पैदा हो जाएगी। चुनांचे सातवें इमाम को जेल में रखा, आठवें इमाम को अपने साथ मामून ने मिला लिया। कहा, मामून को पता था कि अगर आठवें इमाम को नहीं मिलाएगा तो हुकूमत हम चला ही नहीं सकते, शियों को मिलाए बगैर, शियों के इमाम को मिलाए बगैर हम हुकूमत इस्लामी चला ही नहीं सकते। इसलिए ये या तो जेल में डाल दिया करते या अपने साथ मिलाने की कोशिश किया करते थे, ताकि हुकूमत इस्लामी और शियों की हुकूमत जगह जगह ना आ जाए। ये एक तमहीद थी कि किस तरह आपने देखा कि मुनज़्ज़म तरीक़े से अइम्मा मासूमीन ख़ास वक्त के अंदर आए और ख़ास वक्त पर आने के बाद ख़ास साजिशों का मुकाबला किया, और उसके नतीजे में दुश्मनों की और मुनाफिकीन की जो साजिशें थी उसको नाकाम करने की कोशिश की गई, ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम उनका नाम भी लोगों के सामने आ जाए और अहले बैत के उलूम भी लोगों के दरमियान पहुंच जाए। उलूम आले मोहम्मद जब जिस माशरे में भी पहुंच जाएंगे और जो माशरा भी उलूम आले मोहम्मद को कबूल करेगा, खुद ब खुद वहाँ पर शिया हुकूमत कायम हो जाए। ये तरीक़ाकार था अइम्मा मासूमीन का कि जिसके नतीजे के अंदर जगह जगह इस्लामी रियासतें और शिया रियासतें खड़ी होना शुरू हो गई। वक्त की कमी की वजह से आज इसी पर इक्तफा करते हैं। कल इंशाअल्लाह जो है कुछ और मज़ीद बयान करेंगे, ताकि जो है इसके बाद के दर्जे के मराहिल को आपके सामने सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम से पेश किया जा सके। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद।